اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ صرف وہی لوگ حق قبول کرتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں، اور مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتارا اس رسول پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ فرما دیجئے بے شک اللہ قادر ہے نشانی اتارنے پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اور نہیں کوئی زمین پر چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، لیکن وہ تمہاری طرح جماتے ہیں۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آپ فرمائیں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو حقیقی مددگار سمجھ کر پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے تو کھول دے گا اس مصیبت کو جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور بھول جاؤ گے اس کو جسے اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو ہم نے ان امتوں کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف سے تاکہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے عارضی دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں کے ساتھ جو انہیں دی گئیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ فرمائیے اے لوگوں بتاؤ، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح یک کے بعد دیگرے دلائل توحید بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روح گردانی کرتے ہیں۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر ہو کر آ جائے تو ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری اور ڈر سناتے ہوئے، پھر جو ایمان لایا اور اصلاح پذیر ہو گیا تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس وجہ سے عذاب پہنچے گا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ فرمائیں اے مشرکو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جانتا ہوں، اور نہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اگرچہ میں فرشتوں کے مقام سے بہت آگے گزر چکا ہوں۔ میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ اور اس قرآن کے ساتھ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے، اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ انہیں ڈرائیے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اور ان مساکین مومنین کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ ان کے حساب سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کچھ ہے، پھر بھی اگر آپ انہیں دور کر دیں تو آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا کہ بالآخر وہ مالدار کفار فقراء مومنین کو دیکھ کر حقارت سے کہیں گے کیا ہم میں سے یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ اے منکروں، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں؟ اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ فرمائیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو تم میں سے کوئی برائی کرے نادانی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح پذیر ہو جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ فرما دیجئے بے شک مجھے روکا گیا ہے اس سے
کہ میں بندگی کروں ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا؟ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر ایسا کروں تو اس وقت میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا۔ جس چیز کو تم جلدی طلب کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی چاہتے ہو تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اس کے سوا بذات خود انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا لیکن وہ اسے جانتا ہے، اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، لیکن لکھا ہوا ہے روشن کتاب میں۔ اور وہی ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے رات میں، اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے دن میں تاکہ مقررہ میعاد پوری ہو جائے، پھر تمہارا لوٹنا اسی کی طرف ہے، پھر تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے تھے۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان فرشتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اسے قبض کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمائیے تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی اور دریاؤں کی تاریکیوں سے، جسے تم عاجزی سے اور آہستہ پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر سختی سے بچاتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ آپ فرما دیں وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا مختلف گروہ کر کے تمہیں بھڑا دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار بیان فرماتے ہیں توحید کی دلیلیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اسے آپ کے ہم قبیلہ لوگوں نے جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے۔ فرمائیے میں تم پر نگہبان نہیں، ہر خبر کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لوگے۔ اور اے مخاطب جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے یہاں تک کہ وہ بحث کرنے لگیں کسی اور بات میں۔ اور اے مخاطب اگر تجھے شیطان بھلا دے تو نہ بیٹھ یاد آ جانے کے بعد ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ، اور منکروں کے حساب سے پرہیزگاروں پر کچھ نہیں، لیکن نصیحت کرنا پرہیزگاروں پر ہے تاکہ وہ منکر باز آ جائیں۔ اور اے مخاطب چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ساتھ نصیحت کر تاکہ کوئی جان اپنی بری کمائی کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے، اس حال میں کہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ ہر بدلہ معاوضے میں دے تو اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے کیے کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ فرمائیے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو نہ ہمیں کچھ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، اور ہم اپنے الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس شخص کی طرح جسے زمین میں شیطانوں نے بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران و پریشان ہو، اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جھک جائیں سارے جہانوں کے رب کے لیے، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہر فنا شدہ کو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی نہایت حکمت والا خبردار ہے۔